نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے فکر آخرت۔ جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر غافل، جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر غافل، مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ عقل مند اور دانا انسان وہی ہے جو کہ سفر کرنے سے پہلے اپنی منزل کا تعین کرتا ہے اور اس کے لیے زاد راہ کا انتظام کرتا ہے۔ دنیا میں انسان بھی ایک مسافر کی طرح ہے اور اس کی منزل جنت ہے اور اس کا زاد راہ نیک اعمال ہیں، تو انسان کو کوشش بھی پھر اسی کی کرنی چاہیے تاکہ اپنے مقصد اور سفر میں کامیاب ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ آخرت کی فکر اور آخرت کے لیے کی جانے والی تمام تر کوششیں تیری کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، بنی اسرائیل 19۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور اس آخرت کے لیے اس کی کوشش بھی ہوتی ہے اور یہ کوشش اس حال میں ہو کہ وہ مومن ہو، تو انہی جیسے لوگوں کی جانے والی کوششوں کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ اس آیت میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ آخرت کے لیے کی جانے والی کوششوں کی اللہ کے ہاں بہترین قدردانی کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے حالت ایمان، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی نیکیوں میں بڑھنے کی طرف ترغیب دیتے ہوئے قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سورۃ البقرہ 148۔ اور ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعمال صالح کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نیک عمال کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان کا بہترین زاد راہ اور بہترین ساتھی اس کے نیک اعمال ہیں جو کہ مرنے کے بعد اس کے کام آتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 اعمال ایسے ہیں جو کہ منقطع نہیں ہوتے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، نمبر 3 نیک اولاد جو کہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال انسان کا بہترین زاد راہ ہے اور آخرت کے لیے بہترین توشہ ہے۔ یہ آخرت کی فکر انبیاء علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو دی ہے، جیسا کہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ قرآن مجید اس کو اس طرح بیان کرتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، سورۃ الاعراف 59۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھے تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم کو آخرت کی فکر کی دعوت دے رہے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرْ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، سورۃ الاحقاف 21۔ عادیوں کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت فکر آخرت کچھ یوں بیان کی گئی ہے بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے،
یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح سید الاولین والآخرین نے بھی اپنی امت کو ایسی ہی دعوت فکر دی ہے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہ سری کامیابی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے اور یہی آیت بار بار پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورۃ المائدہ 118۔ اگر تو انہیں عذاب دیں گا تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو بے شک تو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ گویا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو فکر آخرت کی دعوت دی ہے اور اس کی تفہیم کے لیے دن رات کوشاں رہے، حتیٰ کہ اپنی قوم والوں سے مارے بھی کھائیں، ان کی زبان سے گھٹیا اور برے الفاظ بھی سنیں تاکہ لوگوں کو آخرت کی فکر میں مگن کریں۔ لیکن ہدایت وہی پاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور وہ ہدایت کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کی زندگی اور صحابیات کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فکر آخرت۔ سیدنا ابو ہریرہ اپنے مرض الموت میں رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے، میں تمہاری اس دنیا کی وجہ سے نہیں روتا، بلکہ طویل سفر اور قلت زادِ سفر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ایسی بلندی پر شام کی ہے جس کے آگے جنت ہے یا جہنم، اور میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرا مقام کون سا ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق اور فکر آخرت۔ مغیرہ بن حکیم فرماتے ہیں، مجھے عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں، اے مغیرہ، لوگوں میں سے سیدنا عمر سب سے زیادہ نماز اور روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور میں نے سیدنا عمر سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا۔ جب سیدنا عمر عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو مسجد میں بیٹھ جاتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے، پھر کچھ وقت ٹھہرتے تو پھر دوبارہ اسی حالت میں زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے۔ اس طرح سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ مرض الموت میں سیدنا عمر کا سر میری ران پر تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا، میرا سر زمین پر رکھ دو۔ میں نے آپ کا سر زمین پر رکھ دیا تو آپ نے کہا، میرے لیے اور میری ماں کے لیے ہلاکت ہے اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا۔ یہ صحابی رسول کی حالت ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی تھی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی نماز اور روزوں میں کثرت کا اہتمام کرتے، اور پھر بھی آخرت کی فکر اس قدر ہے کہ مرض الموت میں یہ الفاظ کہے بغیر نہ رہ سکے۔ اور ختم الرسول کی حالت دیکھی ہے جن کے اللہ نے سارے گناہ بھی معاف کر دیے، لیکن فکر آخرت پھر بھی دل میں موجود ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اس قدر قیام فرماتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں متورم ہو جاتے اور ان میں سوزش ہو جاتی، تو جب آپ سے مشقت کے بارے میں کہا جاتا تو آپ فرماتے، کیا میں اللہ کا فرما بردار بندہ نہ بن جاؤں؟ ان الفاظ کی وضاحت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہو جاتی ہے۔ آپ رات کو اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے، تو سیدنا عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا اس نعمت پر شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سیدنا عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے اس طرح آواز پیدا ہو رہی تھی جیسے چھکی کے چلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ کے دل میں کس قدر آخرت کی فکر اور آخرت کا ڈر طاری رہتا تھا،
اللہ نے بشارتیں بھی سنا دی، لیکن آخرت کا خوف اتنا ہے کہ اللہ سے رو رو کر التجا کرتے ہیں، اے اللہ اس کٹن موقع پر اپنی مدد فرمانا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ہر مشکلات سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔